نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. صدق الله العظيم. دوستو بزرگوں، آخر کا مسلسل کوششوں اور محنتوں کے باوجود ہندوستان کی تاریخ کا جو کالا دل ہے وہ پاس ہوا۔ محنتیں کم نہیں کی ہم لوگوں نے، سارے لوگوں نے، سارے ہندوستانی مسلمانوں نے بہت دل کے تعلق سے ان ظالموں کے خلاف مہم بنانے میں، مسلمانوں کو اس کے لیے تیار کرنے میں، جو پارلیمنٹ میں ہمارے نمائندے تھے ان کی ذہنی تشکیل میں محنتیں کم نہیں ہوئی، لیکن ہوا وہی جو اللہ کو منظور تھا۔ ابھی کوششیں جاری ہیں اور رہیں گی کہ ہمیں جو فیصلہ منظور ہے۔ دوستوں، کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ مسلمان اور اہل ایمان کوششیں کرتے ہیں مگر اکثر ناکامیاں ان کے حصے میں آ رہی ہیں۔ تحریکیں چلتی ہے اور کافی قوت کے ساتھ چلتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نتیجہ سامنے نہیں آتا جس کی ہمیں امید ہوتی ہے۔ اس سے کبھی کبھی مایوسی کا ماحول پیدا ہوتا ہے، مایوسی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، لیکن اس سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ کا نظام ہے اور اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے۔ قرآن کریم میں ہے کہ وہ مکروا مکرا وہ مکرنا مکرا، یہ بھی تدبیریں کر رہے ہیں، چال چل رہے ہیں، فیصلے بدل رہے ہیں، ہم بھی بدل رہے ہیں۔ ہماری نگاہ میں یہ سب کے سب ہیں۔ ظاہر لگتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خاموش بیٹھا ہے۔ انسان سوچتا ہے، لیکن مسلمان سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چپ چاپ دیکھ رہے ہیں، سارا کام خراب ہو رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ مکرنا مکرن، ہم بھی چال چل رہے ہیں، ہم بھی ان کے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں خبر نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا، پچھلی تاریخوں پہ نظر ڈالو، ایک وقت آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، آپ ذرا دیکھ لیجئے گا ان کے چالوں کا، ان کی سازشوں کا انجام کیا ہوا۔ اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ان کو بھی اور ان کی پوری قوم کو ہم برباد کر دیں۔ تاریخوں میں لکھا تو قرآن کریم میں حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ جو بیان کیا گیا ہے، وہاں پر یہ واقعہ لکھا ہے، وہاں پر یہ آیت ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا، اونٹنی کا معجزہ، اونٹنی تھی، اور اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اس اونٹنی کو کہیں روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے، اس کو کوئی مار دھاڑ نہ کرے، اس کا احترام کرے۔ لیکن دشمنوں نے کہا کہ نہیں، جب یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے اور صالح کے نبی ہونے کی پہچان ہے، اسے ختم کرنا۔ قوم کا مزاج عجیب ہوتا ہے، جس چیز سے روکیں گے وہی کام کرنے کے لیے آمادہ ہو۔ اگر ہم آپ کو کہیں کہ یہ کام نہ کریں تو ضرور کیجیے گا، آپ کہیں کہ یہ کام کریں تو ضرور آپ کہیے گا آپ جو نہیں کریں گے۔ آج بھی وہی مزاج ہے، کسی کام سے ہمیں روکا جائے تو ہم ضرور اس کام کو کریں گے، اور نہ روکا جائے تو پھر نہ کریں۔ یہ مزاج ہے۔ ہم لوگوں نے کہا کہ اس مٹھی کو مار کے ہی رہیں گے،
آخر کار قرآن کریم میں ذکر ہے کہ ان کے 9 بدماش تھے، 9 سردار تھے، جیسے کہ کیبنٹ ہوتا ہے، آدمی 9 ہی آدمی مل کر کے پورے ملک کو برباد کیے ہوئے۔ قوم خراب نہیں ہے، اس ملک کے باشندے سارے کے سارے قانون پرست ہیں، اور ہندوستان کا جو سیکولر ڈھانچہ ہے اس کو بچانا چاہتا ہے، لیکن چند لوگ مل کر پورے ملک کے ماحول کو خراب کرتے ہیں۔ ان 9 آدمیوں نے مل کر حضرت صالح علیہ السلام کی پتنی کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد حضرت صالح کو بھی سوچا ان کو بھی ٹھکانے لگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب اونٹنی کا قتل ہوگا تو 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب آئے گا۔ لوگوں نے کہا 3 دن سے پہلے ان کو بھی ختم کرو۔ یہ 9 آدمی جو بدماش تھے، ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا گھیراؤ کیا، لیکن گھر کے قریب پہنچے تو اللہ کی طرف سے پتھر کی بارش ہوئی اور ان سب کو قسم کر دیا۔ صبح میں ان کی لاشیں نظر آئی، لوگ پریشان ہوئے، اس نے ان بڑے بڑے سرداروں کو مار دیا۔ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر مقدمہ دائر کیا، پنچایت ہوئی کہ صالح نے قتل کیا ان لوگوں کو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا میں نہیں جانتا، اللہ نے قتل کیا۔ بہرحال قوم نے ان کا ساتھ دیا، حضرت صالح علیہ السلام کو مارنے کی کوشش کی، قتل کرنے کی کوشش کی۔ حضرت صالح کے بھی چند لوگ تھے، مٹھی بھر لوگ، خاندان کے لوگ، ماننے والے لوگ، وہ لوگ مقابلے کے لیے آئے۔ اللہ کی نصرت ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے اس کی قوم کو بھی اور ان کی پوری بستی کو برباد کیا۔ ظاہر تو ان 9 آدمیوں کو لگتا تھا کہ سارا ماحول ہمارے حق میں، ہم نے صالح کی اونٹنی کو بھی ختم کیا اور صالح کے وجود کو بھی، گھر کو بھی ختم کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ آخری وقت میں، آخری مرحلے میں وہ مکرنا مکرن وہم لا یشعرون، پتہ بھی نہیں چلے۔ اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، حالات ابھی ہمارے خلاف ہیں اور ابھی یہ جال بن رہے ہیں، بنتے رہیں گے۔ کبھی کبھی کئی 100 سال تک کافر اپنا چال چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ 100 سال 200 سال کے بعد انتقام لیتے ہیں۔ اور ہمیں اگر یقین ہے کہ ہمارا دین سچا ہے، ہمارا ایمان سچا ہے، ہمارا اسلام سچا ہے اور قیامت تک رہے گا، تو انشاءاللہ یہ ساری طاقتیں فنا ہوں گی، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ پریشان ہم قتل ہوں گے، ہماری جان جائے گی، ہماری نسلیں برباد ہوں گی اور ہمارے گھر اجاڑے جائیں گے، جلائے جائیں گے، لیکن انشاءاللہ اسلام زندہ رہے گا۔ ملت اسلامیہ پر آنچ نہیں آئے گی، ہمارے خون سے اس کھیت کی آبیاری کی جائے گی انشاءاللہ۔ ہمیں صرف محنت سے لگے رہنا ہے، اپنا کام کرتے رہنا ہے، گھبرانا نہیں ہے اور جائزہ لینا ہے کہ شاید ہمارے کام میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی کہ اللہ کی نصرت نہیں آئی، شاید ہمارا تعلق اللہ سے کمزور تو نہیں ہو گیا۔ اور ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی بڑے بڑے لوگ بھول جاتے ہیں، اس میں ضروری نہیں کہ ہم گنہگار ہوں تبھی اللہ سے تعلق کمزور ہو گیا اور ہماری کوششیں بیکار ہو گئی۔ کبھی کبھی ساری کوششیں کرنے کے درمیان بھی بڑے بڑے اللہ والوں سے اور اللہ کے نیک بندوں سے بھی کبھی کبھی ظہور ہو جاتا ہے، عبور ہو جاتے ہیں۔ ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری کوششوں میں اللہ سے تعلق والا عنصر کمزور تو نہیں پڑ گیا۔ ہم صرف دنیاوی تدبیروں پہ سارا انحصار کیے ہوئے ہیں، کیا اللہ سے بھی ہم نے مانگا ہے؟ کیا اللہ سے بھی ہم نے اسی درد کے ساتھ مانگا ہے، اسی اضطراب کے ساتھ مانگا ہے، اسی بے چینی کے ساتھ مانگا ہے جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں، اس جھوپڑی میں، اس عریشے میں، سجدے میں جا کر کے اللہ سے مانگا تھا کہ پروردگار کی جماعت ختم ہو گئی تو پھر کیا ہوگا آپ کی عبادت کا؟ کیا وہ درد، وہ کرب ہم نے اس درد سے ہمارے علماء اور ہمارے مشائخ، ہمارے قائدین نے کیا اللہ سے وہ رابطہ کیا؟ مجھے یاد آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے بڑا کوئی ولی نہیں، صدیق اکبر کے بعد سب سے بڑا درجہ فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، خلیفہ راشد۔ اور انسانی دنیا کی حکمرانی کی تاریخ میں انبیاء کے بعد ان سے بڑا کوئی حکمراں بھی نہیں، ان سے زیادہ انصاف کرنے والا بھی نہیں، ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی نہیں، ان سے زیادہ شریعت کے اصولوں کو اور انصاف کے اصولوں کو برتنے والا بھی کوئی تاریخ میں نہیں ہوا۔ ان کے زمانے کی بات ہے، سن 18 ہجری کی بات ہے۔ سن 18 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین کے امیر المؤمنین قحط آئے، قحط
اٹھ بنی، بارش بند ہو گئی۔ بارش بند ہو گئی تو پیداوار نہیں ہوئی، یہاں تک کہ کئی مہینے تک بارش نہیں ہوئی۔ مکہ معظمہ میں تبھی بھی دیکھتے ہیں مدینہ منورہ میں کہ مہینوں بارش نہیں ہوتی، آج بھی 6 مہینے تک بارش نہیں ہوتی۔ مگر وہاں کی زمین کے نیچے اللہ تعالیٰ نے ایسی نہریں جاری کی ہے، اور وہاں کے زمینوں میں اللہ نے وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ پھل فروٹ وغیرہ میں پانی کی کوئی دقت نہیں، لیکن جب مدت لمبی ہو جائے تو یقیناً پانی کی کمی ہوگی۔ یہ دنیا کے اندر دارالاسباب کا تقاضا ہے۔ قحط آ گیا اور پانی بند ہو گیا، بارش ہو نہیں رہی، کھیتیاں نہیں ہوئی، یہاں تک کہ بتاتے ہیں تاریخ میں کہ جانوروں کے بدن سے دودھ نہیں، خون بھی خشک ہو گیا۔ دودھ نہیں، دودھ تو خشک ہو ہی گیا جانوروں سے، روٹنیوں سے، گایوں سے، بکریوں سے، بھیڑوں سے دودھ تو خشک ہو ہی گیا، دودھ بھی نہیں نکلتا تھا، خون بھی نہیں تھا بدن کے اندر۔ ایسی نوبت آ گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وہ دور ہے جب مصر بھی ان کے زیر حکومت آ چکا تھا۔ مصر وہاں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے۔ پتہ چلا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ مصر میں پیداوار اچھی ہو رہی ہے، وہاں بارش بھی ہے، وہاں سبززار ہے، وہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ نے گورنر مصر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بھیجا کہ مصر میں پیداوار کافی ہے اور یہاں کے لوگ فاقے کے شکار ہیں، قحط میں، تم وہاں سے پیداوار مصر مدینہ بھیجو۔ جیسے خط ملا حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطمینان کا جواب دیا اور کہا کہ حضور امیر المومنین، یقیناً یہاں پیداوار کی کوئی کمی نہیں ہے، انشاءاللہ پیداوار بھیجی جائے گی اور میں کوشش کروں گا کہ اتنے اونٹ کے قافلے آپ کے پاس روانہ کروں کہ آپ ایک اونٹ اگر مدینہ منورہ میں ہو تو ایک اونٹ مصر میں ہو، پوری لائن لگا دیں۔ ایک اونٹ مدینہ منورہ پہنچ رہا ہے تو اس کے پیچھے لمبی لائن ہوگی جو آخری اونٹ مصر میں ہوگا، اتنی لمبی لائن انشاءاللہ لگا دیں گے۔ انہوں نے شروع کیا سلسلہ، کافی بڑا قافلہ اونٹوں کا مصر سے مدینہ پاک اشیاء خوردنی اور سامان وغیرہ لے کر کے پہنچا۔ ایسے ہی قافلہ پہنچا اور سامان پہنچا رسد کا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا مومنین نے کہ تمام لوگ آئیں اور اپنے اپنے لیے لے کے جائیں۔ حضرت بلال بن حارث صحابی رسول، وہ بھی جنگل میں رہتے تھے، لوگ آتے رہے لیتے رہے۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں رہتے تھے، ان کو پتہ چلا کہ مدینے میں رسد بٹ رہی ہے اور وہاں پر سامان تقسیم ہو رہا ہے۔ وہ بھی سوچے کہ میں بھی جا کر کے اپنا حصہ لے آؤں، چنانچہ انہوں نے سوچا کافی لمبا سفر ہے، پیدل جانا ہے، ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، بکری کو ذبح کیا کہ کچھ کھا پی لیں، ناشتہ کر لیں پھر نکلیں گے۔ جب بکری کو ذبح کیا تو خون بھی نہیں نکلا، خون بھی خشک ہو چکا۔ اس غم میں، اس افسوس میں ان کو غشی آئی اور وہ نیند آ گئی۔ اسی حالت میں نیند میں دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ بلال جاؤ مدینہ، بشارت ہو تمہارے لیے، زندگی کی بشارت، اور جا کر کے عمر سے سلام کہنا اور کہنا عمر سے کہ عمر تم تو وعدے کے اور اپنے عہد کے بہت پکے ہو، تم نے ایک عہد کیا تھا اللہ پاک سے، تم نے وہ عہد پورا نہیں کیا، تم تو وعدے کے بڑے پکے ہو، آخر ایسا کیوں ہوا؟ یہ نہیں بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا عہد تھا اور کیا وعدہ تھا اور کیا کمی رہ گئی، بس اتنا کہہ دینا میرے محبوب، میرے امتی اور اللہ کے بندے حضرت عمر سے کہنا، میرا سلام پہلے کہنا۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد وہ بیدار ہوئے اور وہاں سے روانہ ہوئے، مدینہ پاک پہنچے، لوگوں کی بھیڑ تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے کمرے میں تھے، ایک خادم دروازے پر تھا، خادم سے کہلوایا کہ جا کر کہیے امیر المومنین سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا ہو۔ اب یہاں پر وہ قاصد بن کے آئے تھے، حضور نے خواب میں ان کو بھیجا تھا کہ جا کر سلام کہو۔ یہ کہلوایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد اس
دور میں کہاں سے آئے گا؟ حضور تو دنیا سے جا چکے ہیں۔ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا ہوا دربار میں آپ حاضر ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو فوراً آگے ہوئے باہر نکلے، کون ہے قاصد رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت بلال کو دیکھا، پھر اندر لے گئے، پوچھا کیا معاملہ؟ بتایا، سارا خواب بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام کہا اور کہا کہ تم تو وعدے کے بڑے پکے ہو، عہد کے پکے، تم نے عہد پورا نہیں کیا۔ حضرت عمر گھبرا گئے کہ کون سا عہد میں نے پورا نہیں کیا؟ انہوں نے سارے صحابہ کو جو وقت موجود تھے مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں جمع کیا کہ تمام حضرات آ جائیں، اور آ جانے کے بعد آپ نے تقریر کی اور لوگوں سے کہا کہ آپ کے سامنے سارے حالات ہیں، یہ قحط بھی ہے، قحط کے مطابق ہم نے جو مصر سے سامان منگوایا ہے، یہ ساری کارروائی بھی آپ حضرات سے پوچھ کر کے آپ حضرات کے سامنے ہوئی، کیا ہم سے کوئی کمی ہوئی ہے؟ اس پر ذرا سا نظر ڈالیے آپ۔ لوگوں نے کہا کوئی کمی تو نظر نہیں آتی، آپ نے تو سارے کام اللہ کے لیے کیے ہیں، اس میں کوئی کمی تو نظر نہیں آتی، پھر اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ چند اللہ کے مخلص بندوں کی نظر وہاں پہنچی، ان لوگوں نے کہا کہ ہاں حضرت امیر المومنین ایک غلطی ہوئی ہے، وہ غلطی یہ ہوئی ہے کہ آپ نے تدبیر شروع کر دی، مصر میں خطوط لکھے جا رہے ہیں، ملک کے مختلف ممالک میں اس سلسلے میں پیغامات بھیجے جا رہے ہیں، ساری تدبیریں ہو رہی ہیں، مگر کیا آپ نے اللہ تعالیٰ سے بھی مانگا کہ اللہ اس قحط کو ختم کر دے؟ یہ تنقل ہوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہا کہ یہ بہت بڑی غلطی، پہلے اللہ سے مانگنا چاہیے، پھر جا کر کے تدبیریں کرنی چاہیے، پھر کوششیں کرنی چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سارے لوگ جمع ہو جائیں اور استسقاء کی نماز پڑھی گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم علیہ السلام کے چچا محترم زندہ، اور حضرت عباس کے وسیلے سے حضرت عمر نے اللہ سے دعا مانگی استسقاء کی نماز پڑھنے کے بعد کہ پروردگار ہم نے استسقاء کی نماز پڑھ لی یا پڑھنے جا رہے ہیں، آپ کے محبوب پیغمبر کے تو موجود نہیں ہیں لیکن آپ کے چچا موجود ہیں اس وقت ہمارے درمیان، حضرت عباس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ میں آپ کا رحمت و کرم، آپ سے رحمت و کرم کی بھیک مانگتا ہوں، اس قحط کو ختم فرما دیجیے، بارش نازل فرما دیجیے۔ یہ دعا مانگی گئی، اللہ نے استسقاء کی نماز پڑھی گئی، یہ دعا مانگی گئی تو اللہ تعالیٰ نے بارش اتاری اور وہ قحط بھی ختم ہو گیا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ حضرت عمر بن خطاب جیسے جلیل القدر صحابی پیغمبر ساری تدبیریں کر رہے ہیں، ساری کوششیں کر رہے ہیں، ایک چیز کی طرف ہے تھوڑا سا ظہور ہو گیا تو کیا ہم لوگوں سے کچھ ایسی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے؟ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، ہم ہوں چاہے آپ ہوں، چاہے علماء اور مشائخ، چاہے قائدین، لیڈران، دانشوران، سارے کے سارے ساری تدبیریں ہو رہی، کیا ہم نے اللہ سے اپنا تعلق بھی لوگ نہیں مضبوط کیا کہ نہیں کیا؟ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی اللہ کی پکڑ آتی ہے، جب انسان کے حالات خراب ہوں اور انسان فتنوں کے دور سے گزر رہا ہو، آزمائشوں کے دور سے گزر رہا ہو اور اللہ کی نوازشوں کا سلسلہ مخفی طور پر ہم شعور کے احاطے میں نظر نہ آ رہا ہو، اللہ کی طرف سے کرم کا حربت جاری ہوتا ہے، تب ایسے موقع پر انسانوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی پکڑی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی پکڑی جاتی ہیں۔ آج جب اللہ تعالیٰ جب دریائے رحمت کھول کے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم کی چادر پھیلا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی غلطیوں کو نظر انداز فرما دیتے ہیں۔ اللہ کا مزاج ہے، ابھی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا جائزہ احتساب ہو رہا، چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑی جا سکتی ہیں، بڑے بڑے لوگ گرفت میں آ سکتے ہیں، بڑی بڑی کوششیں بیکار جا سکتی ہیں، بڑی بڑی دعائیں رد ہو سکتی ہیں، اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے تو۔ حضرت سلطان الاولیاء خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا، ان کے انتقال کے بعد کسی شخص نے ان کو خواب میں دیکھا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آج کے لیے پرانی صدیوں 1200-1300 سال پہلے کے بزرگ ہیں، ان سے پوچھا کہ کیسا رہا اللہ کے یہاں معاملہ کیسا رہا؟ فرمایا کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بایزید میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو کہا یا رب العالمین آپ کے لیے تو عمل تو خاص میرے پاس تھا نہیں، جو بھی کمزور بندہ پاک لگا مجھ سے وہ میں نے انجام دیا، لیکن ایک چیز پہ مجھے یقین ہے کہ میں لے کر آیا ہوں وہ توحید ہے، اللہ پر یقین، توحید، اللہ پر یقین، عقیدہ توحید پر مجھے اطمینان ہے کہ میں نے عقیدہ توحید پر اتنا عمل کیا ہے
کہ میں اس توحید کا سہارا لے سکتا ہوں اور توحید کو بطور سرمایہ اور بطور ہدیے کے آپ کے دربار میں پیش کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یزید کہ تمہارا کل سرمایہ توحید ہے۔ یاد کرو اس رات میں، ایک رات یاد کرو تم نے دودھ پیا تھا اور دودھ پینے کے بعد تمہارے پیٹ میں درد ہو گیا تھا، صبح میں تم نے کہا تھا کہ وہ دودھ جو پی لیا اس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو گیا ہے، یاد آ رہا تمہیں؟ یاد نہیں آتا، یاد کر کے سارے واقعات اللہ نے یاد دلایا کہ ایسا ہوا تھا، فلاں صاحب آئے تھے اور وہ آئے تھے اور وہ آئے تھے، تب یاد آیا کہ ہاں ایسا میں نے کہا تھا۔ کہا کہ یہ بتاؤ درد دینے والا دودھ ہے کہ خدا؟ توحید کہاں گئی تمہاری؟ تم نے درد کو، دودھ کو تم نے مؤثر بنا لیا، دودھ کے تم تاثیر کے قائل ہو گئے، اللہ پر توحید کو تم جس کو تم لے کر آئے ہو کہاں چلے گئے؟ اللہ تعالیٰ جب پکڑ کرنے پر آتے ہیں تو بڑے بڑے ولیوں کو نہیں بخشتے ہیں، یہ دور بڑی آزمائشوں کا، فتنوں کا ہے۔ ہر انسان اپنا جائزہ لے کہ ہم ساری کوشش کر رہے ہیں لیکن کیا اللہ سے رابطہ بھی ہم نے قائم رکھا ہے؟ کیا اللہ سے پہلے مانگا ہے؟ اللہ سے مانگے پھر بندوں کے ساتھ کوششیں کریں، تدبیریں کریں، انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دور کو ختم کرے، دشمنوں کی سازشوں کو اللہ تعالیٰ تار تار کرے اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ وہی حشر کرے جو